بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حج کے چند مہینے معلوم ہیں، جس نے ان میں حج اپنے اوپر لازم کیا، احرام باندھا، تو نہ فحش ہے، نہ فسق، نہ جھگڑنا حج میں، اور جو کچھ بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ لو، بے شک سب سے اچھا توشہ تقویٰ ہے، اور مجھے سے ڈرو اے عقل والو۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، عقود پورے کرو، تمہارے لیے جو پائے جانور حلال کیے گئے سوا ان کے جن کا تم پر بیان ہوگا، مگر حالت احرام میں شکار کا قصد نہ کرو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے شاعر اور ماہ حرام اور حرم کی قربانی اور جن جانوروں کے گلوں میں ہار ڈالے گئے قربانی کی علامت کے لیے، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کی جو خانہ کعبہ کا قصد اپنے رب کے فضل اور رضا طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جب احرام کھولو اس وقت شکار کر سکتے ہو۔ صحیحین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے اور احرام کھولنے کے لیے طواف سے پہلے خوشبو لگاتی جس میں مشک تھی، اس کی چمک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں گویا میں اب دیکھ رہی ہوں۔ ابو داؤد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے غسل فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو نکلے، اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور بحقی میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا ختم زمین تک ہے لبیک کہتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ اپنے اصحاب کو حکم فرما دیجئے کہ لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے۔ طبرانی اوس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ عرض کی گئی، جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ امام احمد، ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ اور طبرانی اور بحقی میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم جب آفتاب ڈوبنے تک لبیک کہتا ہے تو آفتاب ڈوبنے کے ساتھ اس کے گناہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس دن کے پیدا ہوا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج کے افضل اعمال کیا ہیں؟ فرمایا، بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور دوزخ سے پناہ مانگتے۔ احرام کے ضروری مسائل۔ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ہندیوں کے لیے یعنی پاکستان ہندوستان کے لیے میقات یعنی جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے وہ کوہ یلملم کی محاذات ہے۔ یہ جگہ کامران سے نکل کر سمندر میں آتی ہے۔ جب جدہ 2-3 منزل رہ جاتا ہے، جہاز والے اطلاع دیتے ہیں، پہلے سے احرام کا سامان تیار رکھیں۔ جب وہ جگہ قریب ہے، مسواک کریں، وضو کریں اور خوب مل کر نہائیں۔ نہ نہا سکیں تو صرف وضو کریں، یہاں تک کہ حیض و نفاس والی اور بچے بھی نہائیں اور باطہارت احرام باندھیں، یہاں تک کہ اگر غسل کیا پھر بے وضو ہو گیا اور احرام باندھ کر وضو کیا تو فضیلت کا ثواب نہیں ہے، اور پانی ضرر کرے یعنی نقصان دے تو اس کی جگہ تیمم نہیں ہے۔ ہاں، اگر نماز احرام کے لیے تیمم کرے تو یہ ہو سکتا ہے۔ مرد چاہیں تو سر منڈوا لیں کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی، ورنہ کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈالیں۔ غسل سے پہلے ناخن کتریں، خط بنوائیں، منہ بغل زیر ناف دور کریں، بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگائیں کہ سنت ہے۔ اگر خوشبو ایسی ہے کہ اس کا جرم باقی رہے گا تو مشک وغیرہ تو کپڑوں میں نہ لگائیں۔ مرد سلے ہوئے کپڑے اور موزے اتار دیں
ایک چادر نئی یا دھلی ہوئی اوڑھیں اور ایسا ہی ایک تہبند باندھیں۔ یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں، اور اگر ایک ہی کپڑا پہنیں جس سے سارا ستر چھپ گیا جب بھی یہ جائز ہے۔ بعض عوام یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر دانی بغل کے نیچے کر کے دونوں پلو بائیں مونڈے پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس طرح چادر اوڑھنا طواف کے وقت ہے، اور طواف کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے موافق چادر اوڑھی جائے، یعنی دونوں مونڈے اور پیٹھ اور سینہ سب چھپا رہے۔ جب وہ جگہ آئے اور وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت بنیت احرام باندھیں۔ پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ نرا حج کرے، اسے افراد کہتے ہیں، اور حاجی کو مفرد۔ اس میں بعد اسلام یوں کہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے عمرے کی نیت کرے، مکہ معظمہ میں حج کا احرام باندھے، اسے تمتع کہتے ہیں، اور حاجی کو متمتع۔ اس میں یہاں بعد اسلام یوں کہے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، نویت العمرۃ واحرمت بھا مخلصا للہ تعالی۔ تیسرا یہ کہ حج اور عمرہ دونوں کی یہیں سے نیت کرے، اور یہ سب سے افضل ہے، اسے قران کہتے ہیں، اور حاجی کو قارن۔ اس میں بعد اسلام یوں کہے: اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی۔ 3 صورتوں میں اس نیت کے بعد لبیک بآواز کہے۔ لبیک اس طرح ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک 3 بار کہے اور درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ ایک دعا یہاں پہ منقول ہے: اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ لبیک کی کثرت کریں، جب شروع کریں 3 بار کہیں۔ لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے ان میں کمی نہ کی جائے، زیادہ کر سکتے ہیں بلکہ بہتر ہے، مگر زیادتی آخر میں ہو، درمیان میں نہ ہو۔ جو شخص بلند آواز سے لبیک کہہ رہا ہے اس کو اس حالت میں اسلام نہ کیا جائے کہ یہ مکروہ ہے، اور اگر کر لیا تو ختم کر کے جواب دے۔ ہاں، اگر جانتا ہو کہ ختم کرنے کے بعد جواب کا موقع نہ ملے گا تو اس وقت جواب دے سکتا ہے۔ احرام کے لیے 1 مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر الہی کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا، مگر سنت لبیک کہنا ہے۔ گونگا ہو تو اسے چاہیے کہ ہونٹ کو جنبش دے۔ احرام کے لیے نیت شرط ہے، اگر بغیر نیت لبیک کا احرام نہ ہوا۔ یوں ہی تنہا نیت بھی کافی نہیں، جب تک لبیک اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ ہو۔ احرام کے وقت لبیک کہے تو اس کے ساتھ ہی نیت بھی ہو۔ یہ بارہ معلوم ہو چکا ہے کہ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ نہ ہو تو احرام ہی نہ ہوا، اور بہتر یہ کہ زبان سے بھی کہے، مثلا قران میں لبیک بالعمرۃ والحج، اور تمتع میں لبیک بالعمرۃ، اور افراد میں لبیک بالحج کہے۔ دوسرے کی طرف سے حج کو گیا تو اس کی طرف سے حج کرنے کی نیت کرے، اور بہتر یہ کہ لبیک میں یوں کہے: لبیک عن فلاں، یعنی فلاں کی جگہ اس کا نام لے کے لے، اور اگر نام نہ لیا مگر دل میں ارادہ ہے جب بھی حرج نہیں ہے۔ سونے والے یا مریض یا بے ہوش کی طرف سے کسی اور نے احرام باندھا تو وہ محرم ہو گیا۔ جس کی طرف سے احرام باندھا گیا، محرم کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ کسی ممنوع کا ارتکاب کیا تو کفار وغیرہ اسی پر لازم آئے گا، اس پر نہیں جس نے اس کی طرف سے احرام باندھ دیا، اور احرام باندھنے والا خود بھی محرم ہے، اور جرم کیا تو ایک ہی جزا واجب ہوگی، 2 نہیں، کہ اس کا ایک ہی احرام ہے۔ مریض اور سونے والے کی طرف سے احرام باندھنے میں یہ ضرور ہے کہ احرام باندھنے کا انہوں نے حکم دیا ہو، اور بے ہوش میں اس کی ضرورت نہیں۔ تمام افعال حج ادا کرنے تک بے ہوش رہا اور احرام کے وقت ہوش میں تھا
اور اپنے آپ احرام باندھا تھا تو اس کے ساتھ والے تمام مقامات میں لے جائیں، اور اگر احرام کے وقت بھی بے ہوش تھا، انہی لوگوں نے احرام باندھا تھا، تو لے جانا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ احرام کے بعد مجنون ہوا تو حج صحیح ہے، اور جرم کرے گا تو جزا لازم۔ نہ سمجھ بچہ نے خود احرام باندھا یا افعال حج ادا کیے تو حج نہ ہوا، بلکہ اس کا ولی اس کی طرف سے بجا لائے، مگر طواف کے بعد کی 2 رکعتیں کہ بچہ کی طرف سے ولی نہ پڑے گا، اس کے ساتھ باپ اور بھائی دونوں ہوں تو باپ ارکان ادا کرے۔ سمجھ والا بچہ خود افعال حج ادا کرے، رمی وغیرہ بعض باتیں چھوڑ دیں تو ان پر کفارہ وغیرہ لازم نہیں۔ جو ہی ناسمجھ بچوں کی طرف سے اس کے ولی نے احرام باندھا اور بچہ نے کوئی ممنوع کام کیا تو باپ پر بھی کچھ لازم نہیں۔ بچوں کی طرف سے احرام باندھا تو اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار لینے چاہیے، چادر اور تہبند پہنائیں، اور ان تمام باتوں سے بچائیں جو محرم کے لیے ناجائز ہیں، اور حج کو فاسد کر دیا تو قضا واجب نہیں، اگرچہ وہ بچہ سمجھ والا ہو۔ لبیک کہتے وقت نیت قران کی ہے تو قران ہے، اور افراد کی ہے تو افراد، اگرچہ زبان سے نہ کہا ہو۔ حج کے ارادہ سے گیا اور احرام کے وقت نیت حاضر نہ رہی تو حج ہے، اور اگر نیت کچھ نہ تھی تو جب تک طواف نہ کیا ہو اسے اختیار ہے حج کا احرام قرار دے یا عمرے کا، اور طواف کا ایک پھیرا بھی کر چکا تو یہ احرام عمرہ کا ہو گیا۔ یوں ہی طواف سے پہلے جماع کیا یا روک دیا گیا، جس کو احصار کہتے ہیں، تو عمرہ قرار دیا جائے، یعنی قضاء میں عمرہ کرنا کافی ہے۔ جس نے حجۃ الاسلام نہ کیا ہو اور حج کا احرام باندھا، فرض و نفل کی نیت نہ کی تو حجۃ الاسلام ادا ہو گیا۔ 2 حج کا احرام باندھا تو 2 حج واجب ہو گئے، اور 2 عمرے کا تو 2 عمرے۔ احرام باندھا اور حج یا عمرہ کسی خاص کو مہیا نہ کیا، پھر حج کا احرام باندھا تو پہلا عمرہ ہے، اور دوسرا عمرہ کا باندھا تو پہلا حج ہے، اور اگر دوسرے احرام میں بھی کچھ نیت نہ کی تو یہ قران ہے۔ لبیک میں حج کہا اور نیت عمرہ کی ہے، یا عمرہ کہا اور نیت حج کی ہے، تو جو نیت ہے وہ ہے، لفظ کا اعتبار نہیں، اور لبیک میں حج کہا اور نیت دونوں کی ہے تو یہ قران ہے۔ احرام باندھا اور یاد نہیں کہ کس کا باندھا تھا تو دونوں واجب ہیں، یعنی قران کے افعال بجال ہے کہ پہلے عمرہ کرے پھر حج، مگر قران کی قربانی اس کے ذمہ نہیں۔ اگر 2 چیزوں کا احرام باندھا اور یاد نہیں کہ دونوں حج ہیں یا عمرے، یہ حج عمرہ تو قران ہے اور قربانی واجب ہے۔ حج کا احرام باندھا اور یہ نیت نہیں کہ کس سال کرے گا تو اس سال کا مراد لیا جائے گا۔ منت و نفل یا فرض نفل کا احرام باندھا تو یہ نفل ہے۔ اگر یہ نیت کی کہ فلاں نے جس کا احرام باندھا اسی چیز کا میرا احرام ہے، اور بعد میں معلوم ہو گیا کہ اس نے کس چیز کا احرام باندھا ہے تو اس کا بھی وہی ہے، اور معلوم نہ ہوا تو طواف کے پہلے پھیرے سے بیشتر جو چاہے معین کر لے، اور طواف کا ایک پھیرا کر لیا تو عمرہ کا ہو گیا۔ یوں ہی طواف سے پہلے جماع کیا یا روک دیا گیا یا وقوف عرفہ کا وقت نہ ملا تو عمرہ کا ہے۔ حج بدل یا منت یا نفل کی نیت کی تو جو نیت کی وہی ہے، اگرچہ اس نے اب تک حج فرض نہ کیا ہو، اور اگر ایک ہی حج میں فرض و نفل دونوں کی نیت کی تو فرض ادا ہو گیا، اور اگر یہ گمان کر کے احرام باندھا کہ یہ حج مجھ پر لازم ہے یعنی فرض ہے، یا منت بات کو ظاہر ہوا کہ لازم نہ تھا تو اس حج کو پورا کرنا ضروری ہو گیا، فاسد کرے گا تو قضا لازم ہوگی۔ بقرہ و نماز کے فرض سمجھ کر شروع کی تھی، بعد کو معلوم ہوا کہ فرض پڑ چکا ہے تو پوری کرنا ضروری نہیں، فاسد کرے گا تو قضا نہیں ہے۔ لبیک کہنے کے علاوہ ایک دوسری صورت بھی احرام کی ہے، اگرچہ لبیک نہ کہا برا ہے کہ ترک سنت ہے، وہ یہ کہ بدنہ یعنی اونٹ یا گائے کے گلے میں ہار ڈال کر حج یا عمرہ یا دونوں میں ایک غیر معین کے ارادے سے ہانکتا ہوا لے چلا تو محرم ہو گیا، اگرچہ لبیک نہ کہے، خواہ وہ بدنہ نفل کا ہو یا نظر کا یا شکار کا بدلہ یا کچھ اور۔ اگر دوسرے کے ہاتھ بدنہ بھیجا پھر خود گیا تو جب تک راستہ میں اسے پا نہ لے محرم نہ ہوگا، لہذا اگر میقات تک نہ پایا تو لبیک کے ساتھ احرام باندھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر تمتع یا قران کا جانور ہے تو پا لینا شرط نہیں، مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ حج کے مہینوں میں تمتع یا قران کا بدنہ بھیجا ہو اور انہی مہینوں میں خود بھی چلا ہو، بیشتر سے بھیجنا کام نہ دے گا، اور اگر بکری کو ہار پہنا کر بھیجا یا لے چلا یا اونٹ گائے
کو ہار نہ پہنا بلکہ نشانی کے لیے کوہان چیر دیا یا جھول اڑا دیا، محرم نہ ہوا۔ چند شخص بدنہ میں شریک ہیں، اسے لیے جاتے ہیں، سب کے حکم سے اس ایک نے اسے ہار پہنایا، سب محرم ہو گئے، بغیر ان کے حکم کے اس نے پہنایا تو یہ محرم ہوا، وہ نہ ہوئے۔